پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جو کچھ اس میں ہے اس کا اگر بالکل خلاصہ بیان کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے عدلیہ پر کنٹرول ہر لحاظ سے رکھنے کی کوشش کی ہے. وہ ججز کی تعیناتی ہوں، وہ بنچز کی تشکیل ہو، وہ جس لیول پر آپ مرضی لے کر جائیں، چیف جسٹس کی تعیناتی ہو، وہ ہر جگہ پہ. بلکہ شیخ صاحب جو ہے وہ ممبر بھی ہیں اس کمیشن کے. مطلب آپ اس وقت اگر ملک کا کوئی پاورفل کمیشن ہے نا، وہ جوڈیشل کمیشن اور وہ 11 فروری کو بیٹھنے جا رہا ہے. 11 فروری کو اس کو بیٹھنا بھی ہے. اور تو 26ویں آئینی ترمیم کا تناظر یہ ہے. میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، ایز اے کورٹ رپورٹر بات کر رہا ہوں. تو جو 6 ججز کا خط تھا وہ بنیادی طور پر جوڈیشل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہر جج نے اپنی ایک روداد بتائی کہ فلاں کیس تھا فلاں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جوڈیشری کے حوالے سے اس قسم کی شکایات آتی تھی تو یہ خود کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ہمارے خلاف جو عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں. اور اب جب اگر کسی اور کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے نہیں نہیں اس کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بالکل پشت پر کھڑے ہو گئے. نہیں مطلب بالکل بالکل. اور اب کی بار بھی ججز نے بات وہی کی ہے، گھما کے کی ہے، لیکن انہوں نے ہر ایک نے وہی بات کی ہے. اور ایک پولیٹیکل فگر کے خلاف کیس تھا جس میں مداخلت کی چیزیں آ رہی تھیں. اور اس میں ظاہری سی بات ہے وہ جو خط آنا، مداخلت، اس قسم کی چیزیں جب اتنے لیول پہ ڈسکشن شروع ہو گئی، بلکہ لاہور اور پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے ججز نے بھی کچھ لکھ دیا تو چیزیں اتنی آگے بڑھ رہی تھی. تو اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے بظاہر جو ہے وہ 26ویں ترمیم آئی. اور 26ویں ترمیم پہ کام بھی اس کے بعد جو شروع ہوا تھا. 25 مارچ کو کیوں خط لکھا گیا تھا تو وہ انہوں نے اس تناظر میں بات کی. دوسری بات تو وہ بڑی جینوین بات کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کو سننا چاہیے. 16-17 ججز ہیں. اب یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ بتائیں گے کہ 8 ایڈ کر رہے ہیں. ثاقب بشیر صاحب، مسلم لیگ نون، مریم نواز صاحبہ کی تقریریں، میاں محمد نواز شریف کی گفتگو، ان کے تمام لیڈرز کی گفتگو جو آزادی اظہار رائے ہے اس تمام معاملے پر، ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے خان صاحب کے دور حکومت میں آج مسلم لیگ نون جو ہے اس کی گفتگو جو ہے، اور اس میں کم از کم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت تو بنتی تھی کہ آپ ان سے بات کریں، ان کو تو کم از کم آن بورڈ لیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے اراکین ایسے لگتا ہے کہ ماضی کی طرح بھی 26ویں آئینی ترمیم یا اور بھی بہت ساری لیجسلیشن ہوئی، ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے وہ مسودہ ہی نہیں پڑھا تھا خیر سے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. دوسری جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں، جو پہلے لاز موجود ہیں پیکا کے، یہ 2016 کے، اس میں اس سارے کے خلاف کارروائی پہلے ہی کر سکتی ہے جو ایف آئی اے ہے کہ کوئی بھی اگر اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے تو پہلے ہی وہ کارروائی کا راستہ رکھا گیا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا کھلے عام بات کر دی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر پارلیمنٹ پہ وزیر اعظم پہ تنقید کریں گے، وہ سمجھیں کہ نہیں یہ تنقید نہیں ہے، تو وہ جناب پیکا ایف آئی اے آ جائے گی، اٹھا کر لے جائے گی اور اس کے خلاف کارروائی شروع کر دے گی. پھر وہ جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئی ہے کہ جو خود ہمیں جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ، احسن اقبال، خود میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پٹیشنر تھے کہ یہ پیکا ترمیمی آرڈیننس جو ہے اس کو کالعدم قرار دیں، کالا قانون ہے، یہ آوازیں بند کرنا چاہتے ہیں اور یہ صحافیوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس وقت خود پٹیشنر بنے تھے. اور اب میں آپ کو بتاؤں جو پیکا ترمیمی آرڈیننس تھا پی ٹی آئی کا، یہ اس سے بھی ورسٹ ہے، یہ اس سے بھی ورسٹ ہے. اور اس کا بالکل اندازہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون نہیں کر رہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحافی کیا کہہ رہے تھے، یہ جرنلسٹ کی جو آرگنائزیشن ہے کیا کہہ رہی تھی، مشاورت کر لیں. مشاورت میں کیا حرج ہے؟ کیا آپ کو اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے ایک ہفتہ پہلے، چند دن پہلے جو ہے وہ پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے، اور آج کل جو سینٹ سے آپ نے منظور کروا لیا، اور اب مجھے ایسے لگتا ہے راتوں رات جو ہے وہ صدر دستخط کریں گے، گزٹ بھی ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ پورے جہان کو جیلوں میں ڈلوانا چاہتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، کل اپوزیشن میں ہوں گے، کل کوئی اور حکومت میں ہوگا تو انہی کے خلاف استعمال ہوگا. ایک آخری بات بڑی انٹرسٹنگ، تقریباً میرے خیال میں 8 اپریل یا 7 اپریل کو نا پیکا ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا. اس پہ ہم تنقید کرتے تھے تو پی ٹی آئی والے گالی نکالتے تھے. 10 کو وہ ان کی گورنمنٹ چلی گئی، 11 سے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے حرکت میں آ گئی، پولیس حرکت میں آ گئی. تو انہوں نے دعائیں مانگی کہ شکر ہے کہ جو ہے وہ کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، وگرنہ انہی کے خلاف یہ استعمال ہونا تھا. تو اس لیے
آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اتنا کھلے عام اچھا آپ قومی اسمبلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا صوبائی اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان پہ بات نہیں کر سکتے, آپ ججز پہ بات ہی نہیں کر سکتے. او بھائی یہ سارے جو ہے نا وہ ہیں مطلب ان کے پاس عہدے ہیں, ان پہ قومی خزانے کے خرچ ہو رہے ہیں, کیوں نہیں ہم تنقید کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ جن کو آپ روکنا چاہتے ہیں نا ان کو روکنا مقصد ہی نہیں ہے. فیک نیوز تو بہت سارے منسٹرز بھی کوئی بات کر جاتے ہیں پریس کانفرنس میں, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بات تو تھی ہی نہیں, ٹویٹ کر دیتے ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے وہ بات تھی نہیں. تو فیک نیوز کون پھر کس کے آئے گا, پھر ڈٹرمنٹ کون کرے گا کہ یہ مس انفارمیشن ہے یا یہ جو ہے وہ صرف تنقید ہے یا یہ الزام ہے, یہ ڈٹرمنٹ کون کرے گا؟ آپ نے اتنا کھلے عام ایک ایسی اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ خود اپوائنٹ کرے گی, خود اپوائنٹی ہوں گے ان کے, اور وہ جو ہے وہ کن کے خلاف استعمال ہوں گے؟ گورنمنٹ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. سینکڑوں ایسے بیانات ہیں اہم حکومتی وزراء کے گزشتہ 3 سالوں میں جس میں انہوں نے بہت سارے دعوے کیے, ویڈیوز کا بتایا, آڈیوز کا بتایا, انڈینائبل جو ہے وہ پروفز کا بتایا, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. تو وہ اب وہ فیک نیوز تھی یا وہ جینون نیوز تھی؟ آفتاب صاحب, آپ ثاقب بشیر صاحب, وہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے ہمارا جواب سنتے, 16 تاریخ کو جواب تو سنا دیا تھا, آج بھی سنا سکتے تھے. کیا مجبوری ہے حکومت کی؟ وہ آج کمیٹی تحلیل کر دیتی, مذاکرات کے سماپت ہونے کا اعلان کر دیتی. میرا خیال ہے 16 کو آپ کو یاد ہوگا, 16 کو 7 دن جو خود جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس میں دیے گئے تھے, تو 7 تو 13, 23, 24 کو بنتے تھے. چلیں 2-4 دن کا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے جو میں نے سنا اڈیالہ جیل میں, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے کمیشن کا کہا تھا آپ کمیشن قائم کر دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کمیشن اناؤنس کر دے اس کے بعد ٹی او آر پہ بیٹھ کے جو بات ہو سکتی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جب گورنمنٹ بڑا کلیئر ہے 26 نومبر کے حوالے سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر اس میں کچھ چیز چھپانے والی تو نہیں. اگرچہ اسلام آباد کے کسی بھی آپ ہاسپٹل میں جائیں 26 نومبر کا کچھ ڈیٹا لینے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں نا اس حوالے سے بالکل آپ نے بات نہیں کرنی. اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا وہ کہتے ہیں نام ہی نہ لیں, 26 نومبر تاریخ میں ہی نہیں تھا. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے اس کو اتنا سٹانس ان کا کلیئر ہے, کچھ ہوئے ہی نہیں تو پھر بنوا دیتے.